تہلکہ یہ مچا دیا کہ جیفری صاحب جو ہیں وہ بہت سی چیریٹی کرتے ہیں اور ان کی چیریٹی جو ہے وہ پولیو کے ڈراپس میں بھی شامل ہے کہ لیکن ان کا اصل کام پتہ کیا تھا؟ میں یہ لفظ کہتے ہوئے نا میری زبان جو ہے نا وہ ڈگمگاتی ہے. چائلڈ ٹریفکنگ یعنی کہ بچوں کی سمگلنگ. اور صرف یہ بچوں کو سمگل کہاں سے کرتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے. وہ لوگ جو اس وقت دنیا میں طاقتور ترین لوگ ہیں نا وہ ان کی دوستوں کی لسٹ میں ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں ہمارے طرف کی مڈل ایسٹ کی طرف کی اس نے اس کو ایک ایسا غلاف تحفے میں دیا جس غلاف کا میں نام ہی نہیں لینا چاہتا. ہر شخص جو تھا وہ اس کے ساتھ دوستی. طاقتور، غریب آدمی نہیں، طاقتور. وہ بچوں کے مبینہ طور پہ جو غلط کام کرتے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن وہ بچوں کے ساتھ ایسے کام بھی کرتے تھے جن کو کیا کہتے ہیں سیلنگ دا پارٹس آف دا باڈی. یہ ساری چیزیں معاشرے میں ڈکلائن کہاں تک لے کر گئیں کہ آپ نے ایک نعرہ ایجاد کر لیا اور اس نعرے کا نام تھا میرا جسم میری مرضی. وہ یہ چیز ہے، وہ یہ چیز ہے. آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ایک جیفری ایپسٹن ایک آدمی کا نام ہے اور اس آدمی نے تہلکہ مچا دیا. اب تو خیر وہ مر گیا ہوا ہے. تہلکہ یہ مچا دیا کہ جیفری صاحب جو ہیں وہ بہت سی چیریٹی کرتے ہیں اور ان کی چیریٹی جو ہے وہ پولیو کے ڈراپس میں بھی شامل ہے کہ ملکوں میں، بہت سے ملکوں میں جس میں ہمارا ملک اور انڈیا بھی شامل ہے. وہ چیریٹی کرتے ہیں، بچوں کے لیے بڑے جو ہیں وہ خصوصی کام کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل کام پتہ کیا تھا؟ میں یہ لفظ کہتے ہوئے نا میری زبان جو ہے نا وہ ڈگمگاتی ہے. چائلڈ ٹریفکنگ یعنی کہ بچوں کی سمگلنگ. اور صرف یہ بچوں کو سمگل کہاں سے کرتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے. اور ان کو سمگل کر کے لاتے ہیں، یورپین کنٹری سے بھی لائے. یا یہ کرتے کیا بچوں کے ساتھ؟ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ تو ڈارک ویب سائٹ جو ہے اس پہ بھی اویلیبل ہے. یہ اتنا بڑا یہ اربوں کا نہیں خربوں کا کاروبار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اس وقت دنیا میں طاقتور ترین لوگ ہیں نا وہ ان کی دوستوں کی لسٹ میں ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں. اس نے ایک آئلینڈ لے لی. یہ بنیادی طور پہ صرف ایک ٹیچر تھا میتھس کا. پھر اس نے اتنی دولت کمائی ان کاموں سے کہ اس نے ایک آئلینڈ خرید لیا. پھر اس آئلینڈ کے اوپر اپنے ان دوستوں کو دنیا کے طاقتور ترین، اب اس کے اوپر اس سے زیادہ نہیں میں جاتا، یہاں تک کہ ابھی مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون تھی ہمارے طرف کی مڈل ایسٹ کی طرف کی، اس نے اس کو ایک ایسا غلاف تحفے میں دیا جس غلاف کا میں نام ہی نہیں لینا چاہتا. یعنی کہ آپ سوچیں کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی جو، ہر شخص جو تھا وہ اس کے ساتھ دوستی. طاقتور، غریب آدمی نہیں، طاقتور. وہ بچوں کے مبینہ طور پہ جو غلط کام کرتے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن وہ بچوں کے ساتھ ایسے کام بھی کرتے تھے جن کو کیا کہتے ہیں سیلنگ دا پارٹس آف دا باڈی. وہ یہ بھی کام کرتے تھے. یہ سارے کاغذ، یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ یہ میری ذاتی خبر ہے؟ یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے؟ نہیں. یہ امریکہ جو ہے نا وہ اپنی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہے نا وہ ہر 20 سال کے بعد نا ریلیز کر دیتا ہے. جیسے پاناما کا سکینڈل نکلا تھا، یہ اب سکینڈل نیا نکلا ہے اور اس کے کاغذ جو ہیں وہ ریلیز ہوئے ہیں. اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب آج ہم کالز کرتے ہیں نا، لوگ کوئی حد توڑ رہا ہے اللہ کی. میں کسی کو کہتا ہوں کہ آپ غیبت نہ کریں تو آپ کے کمنٹس پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ بہن بہن سے نہیں بات کرے گی تو کیا ہوگا؟ بہن بہن سے غیبت نہیں کر سکتی بھائی. آپ اللہ کی حد کو نہیں توڑ سکتے. اگر کسی کو کہا جائے کہ کسی کا پیچھا نہیں کرنا، جاسوسی نہیں کرنی، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، نہیں لیکن اس کا تو کردار خراب ہے اس کا. ارے بھائی یہ ساری چیزیں معاشرے میں ڈکلائن کہاں تک لے کر گئیں کہ آپ نے ایک نعرہ ایجاد کر لیا اور اس نعرے کا نام تھا میرا جسم میری مرضی. وہ یہ چیز ہے، وہ یہ چیز ہے. جب آپ اس طرح حدود اللہ کو توڑیں گے اور میرا جسم میری مرضی کو آپ سپورٹ کریں گے اور سپانسر کریں گے تو پھر آپ کے دماغ میں بھی ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ جیفری صاحب کا بنایا ہوا کھیل ہے سارا اس دنیا میں. اس کے اوپر میں بڑا خوش ہوں.
ذاتی طور پہ کہ ہماری ایک ڈیزائنر ہیں ماریا بی صاحبہ، بڑا احترام ہے ان کا، وہ اس بات پہ بہت ویڈیوز بناتی ہیں اور کہتی ہیں ہماری کم بختی یہ ہے، حالانکہ وہ بالکل اپیرنٹلی مذہبی نہیں ہے، اپیرنٹلی میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو وہ بات 25 سال بعد سمجھ آئے گی جو وہ آج کہہ رہی ہے، وہ سچ کہہ رہی ہے جو کچھ بھی کہہ رہی ہے۔ اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ LGBT بھی ہے، LGBT ABCDEFG۔ خدا کے واسطے حدود اللہ کو توڑنے سے باز آئیں، چاہے آپ کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے، سوائے اس کے اور کوئی حفاظت نہیں ہے۔ اور آج شکر ادا کیجئے گا کہ اللہ نے آپ کو ایک اسلامی ریاست میں اور ایک مسلمان پیدا کی ہے، آپ اس کا احسان نہیں اتار سکتے